حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ۔ تو آپ نے فرمایا میں تو اس شخص کا مقابلہ کرتا ہوں جو بہادری میں میرا ہم پلہ اور برابر ہو، مجھے تمام لوگوں سے زیادہ شجاع کے بارے میں بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ایسا شخص معلوم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یوں کہ یوم بدر کے دن ہم نے نبی علیہ السلام کے گرد صائبان بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا کون ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا تاکہ مشرکین میں سے کوئی شر کے ارادہ سے نبی علیہ السلام کی طرف آئے تو وہ اس پر حملہ کرے۔ تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سونٹ کر نبی علیہ السلام کے آگے کھڑے ہوتے، تو جو بھی کافر آپ کی طرف آتا تو اس پر حملہ کرتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ قریش نے نبی علیہ السلام کو پکڑ لیا، تو ان میں سے کوئی ایک آپ کو گھسیٹتا، کوئی دھکے دیتا اور کوئی کہتا جاتا کہ تو نے ایک خدا بنا لیا ہے۔ تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر مقابلہ کرے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کسی کو دھکا دیتے، کسی کو گھسیٹتے اور فرماتے جاتے اللہ کی تم پر مار ہو، تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا خدا ایک ہے، میرا رب اللہ ہے، تو کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اوپر اٹھائی اور رونا شروع کر دیا۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دلا کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ مومن آل فرعون اچھا ہے یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو لوگ خاموش رہے، تو آپ نے فرمایا خاموش کیوں ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ فرمایا خدا کی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ساتھ مومن آل فرعون کی 1000 ساتوں سے بہتر ہے، کیونکہ مومن آل فرعون اپنا ایمان چھپاتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ اور ابتدائی اسلام میں لوگ اپنا ایمان چھپاتے تھے، نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی یہی حکم تھا کہ اپنے ایمان کو چھپایا جائے تاکہ جو مسلمان ہیں کافروں کے ظلم سے محفوظ رہ سکے۔ تو جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہوگی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ اپنے اسلام کو ظاہر کریں، اسلام کی تبلیغ کریں۔ اولاً تو نبی کریم علیہ السلام نے انکار فرمایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار کرنے پر آقا کریم علیہ السلام نے اجازت دی، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد الحرام میں تشریف لائے، تو آپ نے آ کر خطبہ پڑھا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا، تو کفار مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور اتنا تشدد کیا کہ آپ لہو لہان ہو کے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ تو جب قبیلے والوں کو، خاندان والوں کو آپ کا پتہ چلا تو اٹھا کے گھر لے گئے، لیکن آپ کو جب ہوش آیا تو آپ کی زبان پہ پہلے جملے یہ تھے کہ مجھے یہ بتاؤ رب ذوالجلال کے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، پھر تو ان کا نام دیتے۔ تو آپ کی والدہ ام الخیر آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لائیں، تو آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ام جمیل سے جا کر پوچھو۔ ام جمیل ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ابتداء انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب آپ کی والدہ ان کے پاس گئی تو حالات کی نزاکت کی وجہ سے انہوں نے کہا کون ابو بکر، کون محمد، میں ان کو کیا جانوں؟ ہاں میں نے آپ کے بیٹے کے بارے میں سنا ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ جا کر ان کی حالت دیکھ لیتی ہوں۔ تو وہ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھتی ہیں تو بے ساختہ رو پڑتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ نبی علیہ السلام کی کیسی حالت ہے؟ تو وہ اپنے ایمان کو چھپا رہی تھی۔ آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا ان سے خوف نہ کیجیے، مجھے بتائیے حضور کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام بخیر و عافیت ہیں، دارہ ارقم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک نبی علیہ السلام کی زیارت نہ کر لوں۔ تو آپ کی والدہ نے اپنی بیٹے کی اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے رات کے وقت آپ کو دارہ ارقم میں لے جاتی ہیں، تو وہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ لپٹ کر روتے ہیں، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام پر گریہ زاری طاری ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، یہ اسلام کی دعوت دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ الحمدللہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہادری عطا فرمائی، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع ترین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ